اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 15ویں سپارے کا تیسرا حصہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور ہم نے عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں۔ آپ خود پوچھ لیں بنی اسرائیل سے جب موسیٰ آئے تھے ان کے پاس، پس فرعون نے آپ سے کہا اے موسیٰ میں تمہارے متعلق خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا اے فرعون تو خوب جانتا ہے کہ نہیں اتارا ان نشانیوں کو مگر آسمان و زمین کے رب نے، یہ بصیرت افروز ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون میں تیرے متعلق یہ خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ وَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، پس اس نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو ملک سے اکھاڑ کر پھینک دے، سو ہم نے غرق کر دیا اسے اور اس کے سارے ساتھیوں کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور ہم نے حکم دیا فرعون کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو یعنی حکم دیا بنی اسرائیل کو فرعون کو غرق کرنے کے بعد کہ تم آباد ہو جاؤ اس سرزمین میں، پس جب آئے گا آخرت کا وعدہ تو ہم لے آئیں گے تمہیں سمیٹ کر۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اسے اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی وہ اترا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت الہی کی خوشخبری دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، آپ کفار کو کہیے خواہ تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ ایمان لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، آپ کو یعنی بے شک وہ لوگ جنہیں دیا گیا ہے علم اس سے پہلے جب اسے پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے تو وہ گر پڑتے تھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں ہر عیب اور نقص سے پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل گریہ وزاری کرتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے خشوع و خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہاں پہ سجدہ چوتھا آ گیا ہے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، آپ فرمائیے یا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جس نام سے اسے پکارو اس کے سارے نام ہی اچھے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا، اور نہ تو بلند آواز سے نماز پڑھو اور نہ بالکل آہستہ پڑھو اسے، اور تلاش کرو ان دونوں کے درمیانہ راستہ۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ فرمائیے کہ سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہ بنائی اور اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور وہ توانا ہے کمزوری سے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ اکبر کہو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل پوری ماشاءاللہ ہوئی۔ اب سورہ کہف کا مطلب ہے غار، اور اس میں جو ہے سورہ کہف مکی ہے، اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب بندے پر یہ کتاب یعنی قرآن شریف، اور نہیں پیدا ہونے دی اس میں کوئی کجی یعنی اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔
قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ اور وہ ٹھیک عدل والی کتاب ہے تاکہ وہ بندہ کفار کو اللہ تعالیٰ کے سخت یعنی بندہ کفار کو اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ان ایمانداروں کو جو اچھے کام کریں اس بات کی خوشخبری دے کہ بے شک ان کے لیے اچھا بدلہ ہے یعنی جنت ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ ٹھہریں گے اس جنت میں ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے ان نادانوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اپنا بیٹا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا کچھ علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی بڑی ہے وہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو پھر کیا آپ اس غم میں کہ وہ اس حق بات پر ایمان نہیں لائے اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اس میں جو ہے اپنی جان سے کھیل جائیں گے، آپ کو اتنا غم نہ کرنا چاہیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے بنایا ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں ان کے لیے باعث زینت اور آرائش، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، اور ہم ہی بنانے والے ہیں اس چیز کو جو زمین پر ہے ویران کر کے چٹیل مدان یعنی غیر آباد۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور رقیم والے ہماری ان نشانیوں میں سے ہیں جو تعجب خیز ہے؟ یہاں سے اصحاب کہف والوں کا ذکر ہے۔ کہف وہ پہاڑ ہوتا ہے کہف جو جس میں غار ہو، اور رقیم ایک رنگ کی تختی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام لکھے تھے۔ اور جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا دقیانوس کافر، وہ بت پرستی پر مجبور وہ کرتا تھا، ان کو مجوسی تھا، تو اس سے نکل کے نا وہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی اپنا ایمان بچانے والوں کے لیے، تو ان کا تذکرہ ہے۔ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، یاد کرو جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار میں، پھر انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے رب ہمیں مرحمت فرما، اپنی جناب سے رحمت، اور مہیا فرما ہمارے لیے اس کام میں ہدایت۔ وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، بس ہم نے بند کر دیا ان کے کان سننے سے اس غار میں کئی سال تک جو گنے ہوئے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ ان دو گروہوں میں سے کون صحیح شمار کر سکتا ہے اس مدت کا جو وہ غار میں ٹھہرے تھے۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ، اے حبیب ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی خبر ٹھیک ٹھیک۔ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے نور ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو، جب وہ راہ حق میں کھڑے ہو گئے تو انہوں نے برملا کہہ دیا ہمارا پروردگار وہ ہے جو پروردگار ہے آسمان و زمین کا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو، اگر ہم ایسا کریں تو گویا ہم نے ایسی بات کہی جو حق سے دور ہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے بنا لیا ہے اس کے سوا غیروں کو اپنا معبود۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں پیش کرتے ان کی خدائی پر کوئی ایسی دلیل جو روشن ہو۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، ورنہ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔
فرقا، اور جب تم الگ ہو گئے ہو ان کفار سے اور ان معبودوں سے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اب پناہ لو غار میں، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن، اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آسانیاں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عن کہفہم ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور تو دیکھے گا سورج کو جب وہ ابھرتا ہے تو وہ ہٹ کر گزرتا ہے ان کی غار سے دائیں جانب، اور جب وہ ڈوبتا ہے تو بائیں طرف کتراتا ہوا ڈوبتا ہے، اور وہ سو رہے ہیں ایک کشادہ جگہ غار میں، یعنی اصحاب کہف ابھی بھی سو رہے ہیں کشادہ جگہ غار میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا تھا تھوڑی وقت کے لیے، پھر بعد میں دوبارہ سلا دیا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ امام مہدی کے ساتھ جب تو کھڑے ہوں گے، جنگ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں بیدار کرے گا۔ ذالک من آیت اللہ، سورج کا یوں طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار اور رہنما۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اگر تو دیکھے تو تو انہیں بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہیں، یعنی اگر تو انہیں دیکھے تو ایسا لگے گا کہ وہ جو ہیں جاگے ہوئے ہیں لیکن وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں، کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا پھیلائے بیٹھا ہے اپنے دونوں بازو ان کی دہلیز پر۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر تو جھانک کر انہیں دیکھے تو ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو، اور تو بھر جائے ان کے منظر کو دیکھ کر ہیبت سے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں بیدار کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے آپس میں پوچھیں، یعنی بیچ میں انہیں بیدار کر دیا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، کہنے لگا ایک کہنے والا ان میں سے کہ تم یہاں کتنی مدت ٹھہرے ہو۔ قالوا، بعض نے کہا لبثنا یوما وبعض یوم، ہم ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسروں نے کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنی مدت تم ٹھہرے ہو۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینة فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشرن بکم احدا، پس بھیجو کسی کو اپنے ساتھیوں سے اپنے ایک سکے کے ساتھ شہر کی طرف، پس وہ دیکھے کہ کس کے ہاں عمدہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے، پس وہ لے آئے تمہارے پاس کھانا، وہاں سے اسے چاہیے کہ خوش خلقی سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، وہ لوگ اگر آگاہ ہو گئے تم پر تو وہ تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے یا تمہیں جبرن لوٹا دیں گے اپنے جھوٹے مذہب میں، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بستی والوں کو ہم نے اچانک آگاہ کر دیا ان اصحاب کہف پر تاکہ وہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور بلا شبہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے سالوں بعد بھی کسی کو زندہ کر سکتا ہے، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، جب وہ بستی والے جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں تو بعض نے کہا کہ بطور یادگار تعمیر کرو ان کے غار پر کوئی عمارت۔ ربہم عالم بہم، ان کا رب ان کے احوال سے خوب واقف ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، وہ کہنے لگے وہ لوگ جو غالب تھے اپنے کام پر کہ باخدا ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ کہیں گے اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اندازے ہیں یعنی تخمینے ہیں بن دیکھے۔
وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، آپ فرمائیے اس بحث کو رہنے دو، میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، اور نہیں جانتے ان کی صحیح تعداد کو مگر چند آدمی۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، سو بحث نہ کرو ان کے بارے میں بجز اس کے کہ سرسری سی گفتگو ہو جائے، اور نہ دریافت کرو ان کے متعلق اہل کتاب میں سے کسی اور سے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز نہ کہنا کسی چیز کے متعلق کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ ساتھ یہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ کہو۔ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے، یہ بھی کہو کہ مجھے امید ہے کہ دکھا دے گا مجھے میرا رب اس سے بھی قریب تر ہدایت کا راستہ۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سال، اور زیادہ کیے انہوں نے اس پر 9 سال، یعنی 309 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے علم غیب ہے آسمان اور زمین کا۔ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، وہ بڑا دیکھنے والا اور سب باتیں سننے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور نہیں ان کا اس کے سوا کوئی دوست، اور وہ نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو۔ وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّک، اور آپ پڑھ کر سنائیں انہیں جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے۔ لا مبدل لکلماتی، کوئی بدلنے والا نہیں اس کے ارشادات کا۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور نہیں پائیں گے آپ اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، اور روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، طلبگار ہیں اس کی رضا کے، اور نہ ہٹیں آپ کی نگاہیں ان سے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ چاہتے ہیں دنیاوی زندگی کی زینت؟ ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، اور نہ پیروی کیجیے ان بد نصیب کی، غافل کر دیا ہے ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے، اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات کی، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّکُمْ، اور فرمائیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پر جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، اور جس کا دل چاہے کفر کرتا رہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیر لیا ہے انہیں اس آگ کی دیوار نے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو پیپ کی طرح غلیظ ہے اور اتنا گرم ہے کہ بھون ڈالتا ہے چہروں کو، یعنی جب وہ مانگیں گے تو پانی تو ایسا پیپ پلائی جائے گی انہیں جو گرم ہوگی۔ بیس شراب، یہ مشروب یعنی یہ پینے کی چیز ناگوار ہے۔ وساعت مرتفقہ، اور یہ قرار گاہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لنضیع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم ضائع نہیں کرتے کسی کا اجر جو عمدہ اور مفید کام کرتا ہے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے ہمیشگی کی جنت ہیں، رواں ہے جس کے نیچے ندیاں جاری ہیں، انہیں پہنائے جائیں گے ان جنتوں میں کنگن سونے کے، اور پہنیں گے سبز رنگ کا لباس جو باریک ریشمی کپڑے اور موٹے ریشمی کپڑے کا بنا ہوا ہوگا، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں پلنگوں پر۔
نعمت ثواب، کتنا اچھا ہے یہ اجر، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی عمدہ ہے یہ آرام گاہ،